السلام علیکم. کے ٹی وی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں بلال ہاشمی. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن رانا صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ایک بار پھر ہمیں ٹائم دیا. آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی قادیانی کے ساتھ. میں نے اس سے کہا کہ آپ کے قادیانی لٹریچر کے اندر جہاں دوسری شخصیات کی بھی توہینات موجود ہیں وہاں پہ صحابہ کرام کی بھی توہینات موجود ہیں. تو اس نے مجھے کہا جی ہمارے لٹریچر کے اندر, قادیانی لٹریچر کے اندر ایسی کوئی ریفرنس بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی توہینات ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا قادیانی لٹریچر کے اندر صحابہ کرام سے متعلق توہینات موجود ہیں؟ بلال, میں اکثر پروگرام میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں اور میری بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ ریپیٹ آپ کو شاید لگیں گی, بالکل. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جو قادیانیت ہے نا, پھر میں یہی بات کہوں گا کہ وہ ایک دجل اور فراڈ کا نام ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جب کوئی شخص نعوذ باللہ نبوت کا جھوٹا دعوی کر دے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اتنا بڑا جرم کر دے اگر, تو اس کے لیے پھر باقی جرائم تو کچھ بھی نہیں رہتے. جھوٹ بولنا, شراب پینا, ٹھیک ہے نا, یا دیگر جو جرائم ہیں, یا گستاخیاں کرنا جو کہ بہت بڑے جرائم ہیں, مقدس شخصیات کی توہینات کرنا, یہ بہت بڑے جرائم میں سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے لیکن یہ وہ نعوذ باللہ وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میرے پہ وحی اترتی ہے, اور اپنے ماننے ارد گرد کے لوگوں کو, ماننے والوں کو صحابہ کہنا شروع کر دے, اور اپنے گھر والوں کو وہ کہے کہ یہ اہل بیت ہے نعوذ باللہ, تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا آگے نا. ایسے ہی باز امر ہیں. اب جو آپ نے کویشچن کیا نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نیکسٹ ٹائم جو آپ کی اس سے ملاقات ہوگی نا, تو جو آپ ریفرنسز میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں, آپ نے اس کو یہ ریفرنس دینے. ضرور ضرور. اگر دیکھیں, اگر وہ تعصب کی اینک اتار کر دیکھے گا نا ریفرنسز کو, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسلام قبول کر لیں انشاءاللہ. قادیانیوں کے لٹریچر کے اندر نہ صرف یہ کہ انبیاء کرام کی توہینات موجود ہیں, اور معاذ اللہ دیگر بزرگ شخصیات کی توہینات موجود ہیں, تمام مسلمانوں کی توہینات موجود ہیں. یعنی مرزا غلام قادیانی نے تو تمام مسلمانوں کو بھی برا بھلا کہا نا, جو اس کو نبی نہیں مانتے. بالکل. ٹھیک ہے نا, نعوذ باللہ, یعنی کہ جو اس کو نبی نہیں مانتے اس کو بھی, اس سے متعلق بھی اس طرح کی تحریریں آپ کو مل جائیں گی. اور خاص طور پہ صحابہ کرام سے متعلق توہینات بھی موجود ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, جن سے تقریباً 50% سے زیادہ احادیث مروی ہیں, وہ روایت کرتے ہیں احادیث کو, 50% سے زیادہ ذخیرہ ہے احادیث کا. نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کیا لکھتا ہے اور کیا گستاخی اس نے کی ہے, یہ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے, ابو ہریرہ فہم قرآن میں ناقص ہے اور اس کی درایت پر محدثین کو اعتراض ہے. ابو ہریرہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا اور درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا. معاذ اللہ. زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 410. یہ آپ کے سامنے ریفرنس پیش کیا کہ معاذ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اس نے یہ کیا بکواس لکھی ہے. میں سوری ٹو سے, مطلب مجھے یہ میری مطلب اس طرح کے ورڈ مجھے بولنے پڑ رہے ہیں معذرت کے ساتھ, لیکن یہ دیکھیں کہ یہ اس قسم کا لٹریچر جو ہے, میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ اس قسم کا لٹریچر جو ہے, کیا آپ اس کو مذہبی لٹریچر کہیں گے؟ یہ نہ صرف انتہا پسندانہ لٹریچر ہے بلکہ یہ گستاخانہ لٹریچر ہے. اس کے ہیٹ مٹیریل ہے نا, اس کو پابندی عائد ہونی چاہیے, پوری دنیا میں پابندی عائد ہونی چاہیے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امت کے سب سے برگزیدہ شخصیت ہیں, سب سے پہلے ایمان لانے والے, مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے, اور خلیفہ اول. بالکل. ٹھیک ہے, اور ان کو صدیق کا لقب ان کو دیا گیا. تو ان کے بارے میں دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی نے کیا توہین کی ہے, یہ آپ کے سامنے میں ابھی پیش کرتا ہوں. معاذ اللہ. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے, میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ حضرت ابو بکر کے درجے پر ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر کیا, وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے. معاذ اللہ. مجموعہ اشتہارات جلد سوم پیج 45. اب یہ ریفرنس بھی آپ کے سامنے پیش کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت کے نزدیک جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل اور پھر امت کے سب سے برگزیدہ جو فرد ہیں. ٹھیک ہے, یعنی امت میں سب سے زیادہ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. ایسے ہی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ریفرنس بھی پیش کیا, اس نے مرزا غلام قادیانی نے صرف یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہے, معاذ اللہ. اس میں لکھا ہے کہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہے. اور یہاں پہ ایک یہ بھی بات مجھے بھی ذہن میں آئی ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے ریفرنسز بھی موجود ہیں اور جیسے اس طرح کی ویڈیوز بھی موجود ہیں قادیانیوں کے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی تمام انبیاء سے افضل ہے. نعوذ باللہ.
نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ مرزا غلام قادیانی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی جو ہے نا وہ گستاخی کی ہے. یہ ریفرنس موجود ہے. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو اب نئی خلافت لو, ایک زندہ علی تم میں موجود ہے اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو. ملفوظات جلد دوم پیج 26. اب بلال یہ بھی ریفرنس آپ کے سامنے پیش کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں. اور لیکن پھر وہی میں کہوں گا کہ دیکھیں کہ یہ جو ریفرنسز ہیں نا یہ بھی شاید 2-3 پیش کی ہیں آپ کے سامنے. اس طرح کے تو کئی ریفرنسز موجود ہیں اور اس کے علاوہ کئی ریفرنسز موجود ہیں. اور سچی بات یہ کہ اب مطلب میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں آپ کے سامنے مزید ریفرنسز پیش کروں, اور میرا دل دکھ رہا ہے اس وقت, میں بیان نہیں آپ کے سامنے کر سکتا. اور یہ چیزیں جو ہیں مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ اس طرح کا جو گستاخانہ مواد ہے وہ قادیانی کس طرح پڑھ لیتے ہیں, اور وہ قادیانی جو پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی وہ قادیانیت کو نہیں چھوڑتے, تو پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ وہی ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. تو خدا را سوچیں سمجھیں, اور وہ جو قادیانی جس سے آپ کی ملاقات ہوئی اس کو یہ ریفرنسز ضرور بتائیں. اور یہ تو 3 ریفرنسز ہیں نا, میں نے آپ کو بتایا کئی اور ریفرنسز موجود ہیں, یہ تو صرف 3 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. تو اس کو بتائیں, اس تک یہ ریفرنسز جو ہیں وہ پہنچائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر وہ تعصب کی اینک اتار کر اس کو دیکھے گا, ٹھیک ہے, اور ان کے گھروں میں کتابیں پڑھی ہیں یا ان کی عبادت گاہوں میں کتابیں ان کی پڑھی ہیں, ادھر جا کے ٹیلی کرے گا, اپنی لائبریری میں جا کے ٹیلی کر لے. اگر کتابیں گھر نہیں موجود تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ تعصب کی اینک اتار کر اس کو دیکھے گا اور ٹیلی کرے گا, ریسرچ کرے گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ان کئی قادیانیوں کی طرح اسلام قبول کر لے گا جو کہ KTV کے ویڈیوز دیکھ کر پہلے سے کر چکے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت عطا فرما دیں گے. ناظرین یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ. نیکسٹ پوڈ کاسٹ تک کے لیے بلال ہاشمی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.